السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک القدوس السلام، انزل علینا خیر الکلام، والصلاة والسلام علی خیر الانام، واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومن لوگ دلوں کا اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اور یاد رکھو ذکر الہی سے ہی دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج دنیا کی اکثر آبادی کو دلوں کا اطمینان حاصل نہیں ہے، دلوں کا سکون نصیب نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ سب کچھ کے باوجود، مالدار اپنی مالداری کے باوجود، دولت کے باوجود، بڑے بڑے بزنس اور بڑی بڑی کمپنیوں اور بڑی بڑی تنخواہوں کے باوجود ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ کوئی جا کر کے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیتا ہے، تو کوئی آفیسر اپنے ہی ریوالور سے خودکشی کر لیتا ہے، تو کوئی پنکھے سے لٹک کر کے اپنی جان کو خود سے گنوا دیتا ہے، اپنے ہاتھوں جان کو گنوا بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ دلوں کا سکون حاصل نہیں ہے، دلوں کا اطمینان حاصل نہیں ہے۔ غریب اگر غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے تو مالدار مالداری کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے۔ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اس سے یکسر خالی ہے۔ دلوں کا اطمینان کیسے ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو دلوں کا اطمینان ذکر الہی سے نصیب ہوگا، ذکر الہی سے حاصل ہوگا۔ ذکر کیا چیز ہے؟ مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ کسی نے صلاۃ کو ذکر کہا، قرآن و سنت کی روشنی میں صلاۃ ذکر ہے۔ اسی طرح سے دعا کو ذکر کہا ہے، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کو ذکر کہا، قرآن کو ذکر کہا ہے۔ توبہ و استغفار ذکر ہے۔ اسی طرح سے وہ دعائیں جو معصورہ دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، حمام میں داخل ہونے کی، وغیرہ وغیرہ، صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں ذکر ہیں، اور ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ بات اور بہتر ہو جائے گی کہ یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ صلاۃ بھی، نماز بھی ذکر ہے، دعائیں ذکر میں شامل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح سے توبہ و استغفار، دعا، یہ ساری چیزیں ذکر الہی میں شامل ہیں۔ اگر ان کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اطمینان بخش اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ان سارے ذکر و اذکار کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے۔ دلوں کا سکون حاصل ہوگا، دلوں کا اطمینان نصیب ہوگا۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی تنخواہوں والے دلوں کے اطمینان سے خالی ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ ذکر و اذکار میں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں رہتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ لیں۔ آج تک آپ نے کسی مولوی کو یہ نہیں سنا ہوگا، کسی عالم کو، کسی حافظ کو یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ توحید پرست ہے، مسجدوں میں اذان اور نماز کو پڑھانے والے ہیں، مدرسوں میں دینی تعلیم دینے والے ہیں،
یہ علماء ہیں، ان کی تنخواہیں پوچھیں گے 10,000 15,000 زیادہ سے زیادہ، ورنہ 2,000 3,000 اس طرح کی تنخواہیں ہیں۔ جسم پر سفید کپڑے ہیں، سفید کپڑوں میں ملبوس آ رہے ہیں، آپ پوچھئے کیسے ہیں، کہے گا الحمدللہ۔ کتنی تنخواہ ہے؟ 2,000 3,000 5,000، کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت آسانی سے چل جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ جس حال میں رکھے اچھا ہے، بہتر ہے۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 5 6 7 اس طرح سے بیٹے یا اور اس سے زیادہ بیٹے ہیں، الحمدللہ۔ اور ادھر حالت کیا ہے؟ 2 بیٹے، کیونکہ 2 بیٹے سے زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے پڑھائیں گے، کیسے کھلائیں گے؟ ادھر اتنا مال اور دلوں کا اطمینان نصیب نہیں ہے، تو یہ خوف پڑا ہوا ہے کہ کیسے کھلائیں گے، کیسے بچے کو رکھیں گے۔ کتنی بیویاں ہیں پوچھیں گے عالم سے، مولوی سے، تو یہ بھی بتلا سکتے ہیں کہ 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو سنواریے، اپنی زندگیوں کو ذکر الہی سے آباد کیجیے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے خوشگوار بنائیے، اپنے اولادوں کو تربیت کیجیے، اپنے گھروں کو جنت نما بنائیے، اپنے گھروں کو ذکر الہی سے مزین کیجیے، دیکھیے دلوں کا اطمینان نصیب ہوگا۔ آج ہر شخص پریشان حال ہے، خوف کے عالم میں جی رہا ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، مگر خوف سے تو ختم نہیں ہوگی، ڈر سے آپ اس سے نہیں بچ سکتے، موت یقیناً آئے گی۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو استعمال کیجیے، ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں ان پر عمل کیجیے، اسی طرح سے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس سے بچنے کے لیے ان کی پاسداری کیجیے، ان کا پالن کیجیے، مگر ساتھ ساتھ دلوں کا اطمینان اپنے پاس رکھیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو اس کے ذریعے سے آباد کیجیے، سکون رہے گا۔ موت آنی ہے، یقیناً آئے گی، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو رستگاری نہیں ہے، ہر شخص پر موت آنی ہے، ہر جاندار پر موت آنی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دلوں کا اطمینان نصیب فرمائے، ذکر الہی میں مشغول رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ جو وبا اور یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہم سے پھیر دے، جلد سے جلد پھیر دے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک قریب ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کو، اس وبا کو ٹال دے، تاکہ ہم پورے طور پہ مسجدوں میں باجماعت تراویح اور اسی طرح سے ذکر و اذکار اور مسجدوں کو آباد کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے زندگیوں میں ذکر و اذکار کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔